ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا جناح علیہن، نہیں ہے ان عورتوں پر اس بات میں گناہ، فی آبائہن کہ وہ اپنے باپوں سے پردہ نہ کریں، ولا ابنائہن اور اپنے بیٹوں سے بھی پردہ نہ کریں، ولا اخوانہن اور اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہ کریں، ولا ابناء اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے بھی پردہ نہ کریں، ولا ابناء اخواتہن اور اپنی بہنوں کے بیٹوں سے بھی پردہ نہ کریں، ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ان عورتوں سے جو آتی جاتی ہیں ان کے پاس، ولا ما ملکت ایمانہن اور ان سے بھی پردے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے جو ان کی لونڈیاں ہیں، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی تحقیق اللہ اور ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں رسول پر، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو درود بھیجو نبی پر، وسلام اور سلام بھیجو، تسلیما اور مانتے ہوئے۔ واجب الاحترام دوستو بزرگوں، حضرت زینب کے حوالے سے گفتگو چلی آ رہی تھی، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کی قدر، آپ کی شان، اس کا ذکر کیا، اور اس ضمن میں اپنے محبوب نبی پر کچھ پابندیاں بھی لگائیں اور اپنے محبوب نبی کو کچھ اجازتیں بھی دیں۔ اجازت یہ دی ہے کہ متبنہ بیٹے کی بیوی سے شادی جو ناجائز سمجھی جاتی تھی وہ کروا کے اجازت دے دی، اور اسی طریقہ سے نبی پر کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں کہ آپ نکاح کن کن سے کر سکتے ہیں اپنے خاندان میں سے، وہ تفصیل ہم پیچھے پڑھائے، اور ان خاندانوں سے نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پابندی اور بھی لگا دی کہ اس خاندان میں سے جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان سے بھی نکاح نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ اجازتیں دی ہیں اور کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اور ان پابندیوں میں کچھ پابندیاں امت کے لیے بھی لگائی ہیں، امت کو بھی کچھ چیزوں کی پابندی کی ہے، اور اسی طریقہ سے امت کے لیے یہ پابندی لگائی ہے کہ نبی کی بیویوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ پابندی لگا دی۔ حالانکہ کسی کے بیوہ ہو جانے کے بعد اس کی عدت گزر جائے نکاح کی اجازت ہے، کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے لیے امت کو پابند کر دیا گیا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگرچہ ان پر عدت بھی گزر جائے، تمہاری مائیں ہیں، اگرچہ حقیقی نہیں ہے حکمی مائیں ہیں، ان کے احترام کے اندر اللہ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے امتی کوئی نکاح کرے، یہ پابندی لگا دی۔ یہ پابندی بھی لگائی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کے دروازے پر کوئی چیز لینے کے لیے جائے تو پردے کے اندر کھڑے ہو کر لے، بے حجابانہ نہ لے، یہ بھی شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ حتیٰ کہ یہ پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ازواج مطہرات پر سے پابندی شروع کی گئی ہے۔ تو پردے کے احکامات رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یا اے ایمان والو، ہاں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ ایمان والو، جب تمہیں ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ کسی کے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے جاؤ، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاؤ، کوئی بات پوچھنے کے لیے جاؤ، تو کیا کرو؟ حجاب کی صورت کے اندر۔ یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا امتیوں کو۔ اب یہ پردے کا حکم چونکہ شروع ہو گیا تھا، کیوں کہا؟ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات ستھرائی کی ہے، یہ بات پاک دامنی کی ہے، یہ بات بہتری کی ہے تمہارے لیے بھی اور ان عورتوں کے لیے بھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی صورت کے اندر جہاں مرد کی عزت و آبرو کا حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہیں عورت کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اسلام دونوں کی ستھرائی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، دونوں کی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اسلام دونوں کو گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے پردے کا حکم شریعت نے نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے پردگی کی صورت کے اندر مرد کی نگاہ شیطانی تیروں میں سے تیر ہے۔ جب کسی غیر محرم پہ نظر پڑے گی، شیطان دل کے اندر فوراً وسوسہ ڈالے گا۔ اب نبی کی ازواج مطہرات، وہ تو ہماری مائیں، ایمان والا ان کو ماں سمجھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں۔ اب ماؤں کے بارے میں یہ تصور تو آ ہی نہیں سکتا، ایمان والے کے ذہن کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی، تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو سوچ نہیں سکتا۔ اب چونکہ منافق بھی اس وقت اس دور کے اندر ملے ہوئے تھے، کوئی منافق اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کے دل کے اندر چور، اس کے دل کے اندر بے حیائی کی کوئی بات وہ ہوتی اور اس نیت سے جا کر وہاں سوال کرتا، اس نیت سے جا کر بات کرتا۔ اللہ نے اس کو بھی پابند کر دیا کہ حجاب کی صورت کے اندر بات کر سکتے ہو، پردے کی صورت کے اندر بات کر سکتے ہو، پردے کے بغیر جانے کی جب بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اندر والی سے، جب پردے کے اندر کوئی بات کرنے کے لیے ہے بس اتنی بات کرو جتنی اسے ضرورت ہے، باتوں کے اندر نہ تم دلچسپی لو، نہ تمہاری باتوں کے اندر وہ دلچسپی لے۔ اگر تمہاری دونوں کی گفتگو کے اندر باتوں کے اندر دلچسپی والی صورت پیدا ہو گئی، بات کو بڑھاتے 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 آگے چلی گئی، اب شیطان تمہارے دونوں کے ساتھ ہے۔ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے مٹھاس کی وجہ سے لچھے دار گفتگو کرنے کا بھیجنے کا حکم آ گیا۔ اس کی تفصیل بھی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ پردے کی بات ہو رہی ہے، کن سے پردہ نہیں ہے اور کن سے پردہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا جناح علیہن فی آبائن، اے عورتوں باپ سے پردہ کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، باپ کے ساتھ بغیر پردے کے بیٹھ سکتی ہو، باپ بغیر پردے کے تمہارے پاس آ سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری، ولا ابنائہن، اور تمہارے بیٹوں سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے، ولا فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، تمہارے بھائیوں سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے۔ اب یہ گھر کے تین افراد آگے، باپ سے بھی پردہ نہیں ہے، بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے، بھائی سے بھی پردہ نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ولا ابنائی اخوانہن، تمہارے بھائیوں کے بیٹے جنہیں ہم بھتیجا کہتے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، ولا ابنائی اخواتہن، اور تمہاری بہنوں کے بیٹے جنہیں بھانجا کہتے ہیں، فرمایا ان سے بھی پردہ نہیں ہے، ان کے علاوہ سب سے پردہ ہے۔ اب یہ کزنوں والا سلسلہ شروع ہو گیا، میرا کزن ہے جی، میرا کزن ہے، یہ کہاں سے لفظ انگریز نے نکال کے دے دیا ہے؟ شریعت جن چیزوں کے پابند کر رہی ہے ان سے تو پردہ نہیں ہے، ان کے علاوہ سب سے پردہ ہے۔
اب جب سے ہم نے اللہ کے حکم کو توڑنا شروع کیا ہے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جب سے اللہ کے حکم کی بغاوت کی ہے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال پردے کے اندر اللہ نے عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے نکلیں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، پھر نتائج خطرناک ہی ہوں گے، پھر نتائج بھلائی والے نہیں ہوں گے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ان چیزوں کے، اور ساتھ فرمایا ولا نسائہن، ہاں وہ عورتیں جو تمہارے گھروں کے اندر عام آتی جاتی ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ فقہ کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے، وہ عورتیں جو برائیوں کے اندر علل اعلان مبتلا ہیں، بے حیائی کے کاموں کے اندر علل اعلان مبتلا ہیں، اور غیر مردوں سے ان کا ملنا علل اعلان ہے، ان سے بھی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے ملاپ سے تمہاری کیفیت، تمہارا وجود، تمہارا حسن، تمہاری عادات غیر کے سامنے جا کے بیان کر سکتی ہیں۔ جب غیر کے سامنے بیان کریں گی تو غیر اس کے بیان کرنے کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر اپنی دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی ذریعہ استعمال کر کے ان سے بھی بچت کرو۔ اب وہ عورت ہے لیکن جو کہ غلط راستے پہ نکلی ہوئی ہے، اس کی اس عادت کی وجہ سے ہمیں اسلام پابند کیا جا رہا ہے۔ ہاں جو اس قسم کی نہیں ہے، تمہاری محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، عام عورتوں کا آنا جانا، ان سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے۔ اس خطرناک قسم کی عورتوں سے تم حفاظت کرو۔ باقی علل اعلان ولا نسائہن، اور وہ عورتیں جو تمہارے گھروں کے اندر آتی جاتی ہیں ان سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، جو تمہاری باندیاں ہیں، تمہاری نکرانیاں ہیں، ان سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے۔ تمہاری لونڈیاں، تمہاری باندیاں، تمہاری لونڈیاں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ وہ بھی جیسے باپ آ جا سکتا ہے، بیٹا آ جا سکتا ہے، بھائی آ جا سکتا ہے، بھائی کا بیٹا آ جا سکتا ہے، بہن کا بیٹا آ جا سکتا ہے، جیسے ان کے آنے جانے میں تمہارے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، بغیر پردے کے وہ تمہارے گھر آ جا۔ اور یہ بات پہلے ہم کہہ چکے، والد جائے، بھائی جائے، بیٹا جائے، بہن کا بیٹا جائے، بھائی کا بیٹا جائے، گھر میں جو بھی داخل ہو، شریعت کہتی ہے اپنا پاؤں زمین پر مار کے جا تاکہ اندر والوں کو پتہ چلے کوئی آ رہا ہے، یا اپنا کھانس کے جا تاکہ پتہ چلے کوئی آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اگر جائے اس حالت کے اندر بغیر بتائے، بغیر کوئی اطلاع کیے، یا بغیر کوئی علامت ظاہر کیے جائے گا، تیری ماں، بہن، بیٹی کسی ایسی حالت کے اندر موجود ہو کہ وہ اس حالت کے اندر تجھے اپنا وجود دکھانا پسند ہی نہ کرتی ہو۔ دیکھو شریعت نے کتنی حفاظت کی ہے، تاکہ وہ اگر کپڑے بدل رہی ہے تو کم از کم کپڑے گھر میں کھڑی ہے نا، ممکن ہے کوئی بھی نہیں ہے، کپڑے عام سین کے اندر بدل رہی ہو، یا کسی جیسے حال آج کل ہوتے وہیں بدل رہی ہو، اور تم اچانک جاؤ، چلو تمہاری اس آواز سے، تمہارے اس پاؤں کے کھٹکے کی وجہ سے وہ بیچاری کمرے کے اندر چلی جائے گی، کیونکہ اس طرح بدن دکھانا وہ عیب سمجھتی ہے، اور تیرے لیے بھی عیب ہے کہ اس کے بدن کو دیکھے۔ اب دیکھو اسلام نے کتنی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ جب سے ہم نے بے حفاظتی والا معاملہ شروع کیا ہے پھر نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو بہرحال شریعت نے یہ کہا واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ نے احکامات، ان سے پردہ نہیں ہے، باقی ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب سے پردہ ہے۔ آج بد احتیاطی کی وجہ سے نقصانات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جب ہے مشکل، پابندی ہے بڑی، لیکن حفاظت بھی تو ہے۔ پابندی ہے تو عفت کی حفاظت بھی ہے، پابندی ہے، شریعت کی پابندی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہیں، شریعت کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہیں۔ جب حکم آ گیا تو ہم تو پابند ہیں، فرض ہے ہمارے لیے، تو نہیں کرتے تو فرض کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ جب اللہ کے حکم کو توڑیں گے تو نتائج خطرناک ہی آئیں گے۔ کوئی حکم ہو، نماز کا حکم ہے ہم توڑ رہے ہیں،
نتائج خطرناک ہے. روزے کا حکم ہے نہیں رکھ رہے, نتائج خطرناک ہے. زکوٰۃ ہے نہیں دے رہے, نتائج خطرناک ہے. اسی طریقہ سے حج بیت اللہ مال و دولت ہونے کے باوجود فرض ہو گیا نہیں کر رہا, تب بھی گناہ ہے. اسی طریقے سے حلال و حرام کے مسائل ہیں جو اللہ نے ذکر کر دیا, ہم ان پر عمل نہیں کریں گے, گناہ گار ہوں گے. یہاں بھی اللہ تبارک نے یہ پردے کا حکم, چونکہ ذکر پردے کا چلا آ رہا تھا, ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا تھا, نبی کے وسلم کی دعوت کا ذکر آ رہا تھا کہ حضور جب تمہیں دعوت کے لیے بلائے تو کھانے کے بعد اٹھ جایا کرو, یوں محفل لگا کے بیٹھا نہ کرو. آج تو تمہارے پاس ہال ہوں گے, تمہارے پاس شادی ہال بھی ہوں گے, مکان بھی ہوں گے, ڈیرے بھی ہوں گے, کھلی جگہ ہوں گی. اس وقت تو کمرہ 1-2 کمرے ہی ہوتے تھے. اب گھر والے بیچارے تمہارے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں, یہ مہمان جائے تم اپنا گھر کا کام کاج کریں. جب تم جم کر بیٹھے رہو گے وہ تو بیچارے اندر معصور ہو کے بیٹھے ہیں. تو یہ احکامات شریعت نے ایمان والوں کو سکھائے. یہاں پردے کا حکم بھی بتا دیا کہ کن کن سے پردہ ہے اور کن سے پردہ نہیں ہے. ان میں جو اللہ نے یہ ذکر کیا ان سے پردہ نہیں ہے, ان کے علاوہ باقی سب سے پردہ ہے. اللہ ہمیں قرآن پاک کے حکم کو ماننے کی توفیق نصیب. جی دیکھو جی, نہیں یہاں تو موجود نہیں ہے, لیکن سسر جو ہے وہ اپنا حقیقی باپ تو نہیں بنے گا, حقیقی باپ تو نہیں ہے نا وہ. اور سسر کے یعنی بیٹا اگر کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے, بیٹا کسی وجہ یا بیٹا فوت ہو جاتا ہے, اب اس کی بیوی سے نکاح سسر کا نہیں ہو سکتا. تو کسی حد تک شریعت یہ بھی پابندی کرتی ہے پردے کا. یہاں تو حکم نہیں ہے لیکن پردہ کرنا چاہیے, جب شریعت کہہ رہی ہے پھر کرنا چاہیے. بہرحال واتقین اللہ, اللہ سے ڈرو. آگے پردے کے احکامات آ رہے ہیں, مزید بھی کوئی چیز سامنے آ جائے گی پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے. واتقین اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک تمہارا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے. اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. شہید مانا گواہ, دیکھنا. اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. یہ احکامات اللہ نے دے کر اگلی بات کہی ہے, ان کی خلاف ورزی نہ کرو. خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی تمہاری. آگے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی, درود بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی پر. وسلام صلو علیہ وسلموا تسلیما, اور درود بھی بھیجو نبی پر اور نبی پر سلام بھی بھیجو. درود بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا ذکر کیا, آپ کی شان کا ذکر کیا. آپ کو اللہ نے جو عزت و عظمت دی ہے اس کا ذکر کیا. اب یہاں لفظ ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما, نبی پر درود بھیجو اور نبی پر سلام بھیجو. اب درود کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے بتا بیٹھے تھے, جب نبی پر سلام بھیجنا ہو تو یوں بھیجو. کیسے؟ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے محبوب نبی تجھ پر سلام ہو. یہ آ گیا سلام. اب دوسرا لفظ صلات کا. اللہ کے نبی سلام تو ہمیں سمجھ آ گیا, سلام تو سمجھ آ گیا. صلات کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے فرمایا یہ صلات ہے. سلام وہ آ گیا تحیات للہ والصلوات, اور درود آ گیا درود ابراہیمی جسے ہم کہتے ہیں. یہ نبی نے فرمایا یہ صلات ہے, وہ سلام ہے اور یہ صلات ہے. اب اگلی بات سمجھ لیں کہ صلات کا معنی ہے دعا دینا. صلات کا معنی ہے دعا دینا. جب یہ صلات اللہ کی طرف نسبت ہوگی
اس کا معنی ہوگا رحمت بھیجنا، کہ اللہ نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی نبی پر رحمت بھیجتا ہے، والملائکہ، ملائکہ بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے دعا، اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقہ سے ایمان والوں کو کہا گیا کہ جیسے اللہ نبی پر صلات بھیجتا ہے، تم بھی صلات بھیجو۔ اللہ کی صلات ہوگی برکت نازل کرنا، اور ہماری صلات ہوگی نبی کے لیے دعا کرنا۔ اللہ، جب یہ صلات کا لفظ اللہ کی طرف استعمال کیا جائے گا، معنی یہ ہوگا کہ اللہ برکتیں بھیجتا ہے اپنے محبوب نبی پر، نبی کی آل پر، ابراہیم پر، نبی کے خاندان پر۔ جیسے پڑھتے دروشی سر پہ اللہم صلی، پڑھ لے سارے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء نے لکھا ہے زندگی کے اندر ایک مرتبہ نبی پر درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ زندگی کے اندر ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر اگر پڑھتا رہے گا تو اس کے اندر اس کی اپنا فائدہ ہے۔ فرض تو ادا ہو گیا ایک دفعہ پڑھنے سے، پھر اس کے بعد پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے کی وجہ سے نبی کا قرب نصیب کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جتنا مجھ پر درود بھیجے گا اتنا میرا قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو لفظ ذکر کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ ہم نبی پر رحمت، اللہ نبی پر، نبی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، یا بعد نے اس کا معنی کیا ہے برکت کے معنی بھی کیے، دعا کے معنی بھی کیے۔ یہ آپ کے اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر رحمت بھیجتا ہے۔ ہم تو رحمت نہیں بھیج سکتے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم تو برکت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں یا برکت مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ میرے رزق کے اندر برکت دے دے، میری عمر کے اندر برکت دے دے، فلاں چیز کے اندر برکت دے دے۔ یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا اللہ میرے محبوب نبی کی عظمتیں جیسے بڑھائی ہیں تو نے، اس کے اندر مزید برکت پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے ملائکہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جیسے تو اپنے محبوب نبی پر برکتیں نازل کر رہا ہے، رحمتیں نازل کر رہا ہے، یا اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں نبی کے حق کے اندر، یا اللہ ان کی عزت و عظمتوں کے اندر مزید برکت پیدا کر دے۔ تو اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کریں گے اس وقت معنی ہوگا رحمت بھیجنا۔ اللہ رحمت بھیجتا ہے اپنے نبی پر، اللہ رحمت بھیجتا ہے نبی کے خاندان پر، اللہ رحمت بھیجتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ رحمت بھیجتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہرحال یہاں درود و سلام کا ذکر آیا۔ سلام ہے جو اتحیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں، درود شریف ہے جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک درود شریف پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی اس کی۔ احناف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہاں سنت مؤکدہ ہے، پڑھ لے گا نماز مکمل ہو جائے گی، نہیں پڑھے گا نماز ہو جائے گی لیکن نقص رہے گا نماز کے اندر۔ سنت مؤکدہ ہی اسے کہتے ہیں، ایک ہے مؤکدہ، ایک ہے غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ کا معنی جس کی تاکید کی گئی ہے کہ پڑھی جائیں، غیر مؤکدہ وہ ہے جس کے اندر تاکید نہیں ہے، پڑھ لے تب ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گا گناہ نہیں ہوگا، پڑھ لے گا ثواب تو ہوگا۔ غیر مؤکدہ پڑھ لے گا ثواب تو ہوگا، نہیں پڑھے گا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مؤکدہ سنتے نہیں پڑھے گا، نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ تو احناف کے نزدیک نبی کریم سے نماز کی حالت کے اندر درود شریف پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے،
اگر نہیں پڑھے گا نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر نقص باقی رہے گا۔ اس لیے ہم اتحیات کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت کے اندر حضور پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ یہ تو آ گیا نماز کی حالت۔ اب اگلا مسئلہ سمجھ لیں، نماز کے علاوہ اب کیسے حضور پر صلاۃ و سلام بھیجیں؟ نماز کی حالت کے اندر تو ہم نے بھیج دیا، نماز کی حالت کے علاوہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اس وقت بھی اگر مجلس ایک ہو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ سمجھ لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یہ کیا آ گیا؟ درود آ گیا، صلی اللہ یہ درود آ گیا، علیہ آپ پر، وآلہ وآل بھی آل پر، وسلم یہ سلام آ گیا۔ نماز کی حالت کے علاوہ لمبا درود تو ابراہیمی نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب جب نام نامی اسم گرامی آئے، آپ کے نام نامی اسم گرامی آ جانے کے بعد حضور پر درود بھیجنا ضروری ہے، جو نہیں بھیجے گا گناہگار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کب؟ جب آپ ممبر پر سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، فرمایا آمین، ایک سیڑھی پہ چڑھے، دوسری سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، سیڑھی چڑھ گئے، تیسری سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین۔ مجمع پریشان ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ آج تو نبی نے خلاف معمول ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، کیا وجہ ہوگی؟ عشاق بیٹھے تھے، نبی کے عمل کو دیکھنے کے بعد اس کی تحقیق اور اس کا پوچھنا، اپنے دلوں کو مطمئن کرنا ان کی عادت تھی۔ نبی کوئی عمل کرتا، نبی کوئی بات بولتا، اللہ کے نبی ہمیں بتا دیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ان کا احسان ہے، انہوں نے نبی کی ایک ایک بات پوچھی ہے، ہم تک پورا دین پہنچا دیا ہے۔ احسان ہے ان صحابہ کرام کا جنہوں نے میرے نبی کا ایک ایک عمل، ایک ایک بات، ایک ایک گفتگو، کوئی عمل کھانے کا ہو، پینے کا ہو، بیت الخلاء جانے کا ہو، مسجد میں داخل ہونے کا ہو، مسجد سے نکلنے کا ہو، کون سی ایسی شے ہے جو ان محسنین نے ہم پر احسان کر کے ہم تک نہ پہنچائی ہو؟ پوچھ لیا اللہ کے نبی، یہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آپ نے یہ معاملہ کیا، خیریت تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور وہ دعائیں کر رہے تھے۔ کیا؟ میں سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی، اللہ رحمت کرے اس بندے پر جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے اور آپ پر درود پڑھتا ہے، اس پر رحمت ہو، اور جو نہیں پڑھتا وہ تباہ و برباد ہو۔ اللہ کے نبی دوسری سیڑھی پر، فرمایا دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا، جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی، جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، اللہ اسے بھی تباہ و برباد کرے۔ اللہ کے نبی تیسری، فرمایا جب تیسری پر میں قدم رکھا، جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی، جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ کرے، وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ اب بات یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا، ہمیں درود بھیجنا ضروری ہے۔ اب درود ابراہیمی لمبا تو پڑھ نہیں سکتے، تو ہم حضور کا نام نامی اسم گرامی آنے کے بعد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا تو صلی اللہ کہنے سے حضور پر صلات ہو گیا، وسلم جب کہا تو حضور پر سلام ہو گیا۔ جملہ سمجھنا، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ کسی دوسرے رخ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں تو آسان طریقہ جو شریعت، کیوں؟ اس لیے کہ صلات بھیجی جا رہی اللہ کے نبی پر، وآلہ جب کہا تو آل بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، وسلم جب کہا تو سلام بھی ہو گیا۔ اور قرآن پاک کہتا ہے صلو علیہ وسلموا، حضور پر صلات بھی بھیجو، حضور پر سلام بھی بھیجو۔
اب صلاۃ و سلام دونوں لفظ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے جب نام نامی، یہ عام مجلس کی بات ہے، عام محفل کی بات ہے، نماز کے اندر تو وہی ہم نے پڑھنا ہے، تحیات بھی وہی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی درود شریف بھی وہی پڑھنا ہے۔ نماز کے علاوہ کی حالت کے اندر بتا رہا ہوں، نماز کی حالت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا، ہم نے اس وقت بھی صلاۃ و سلام بھیجنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز کے اندر بھیجنا ہے، نماز کے علاوہ بھی بھیجنا ہے۔ جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، نبی پر صلاۃ پڑھا کرو، وسلموا، اور نبی پر سلام بھی پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو بتا دیا کہ سلام ہوگا تحیات کے اندر اور صلاۃ ہوگی درود شریف پڑھنے کے اندر، یہ تو نماز کی حالت ہے۔ نماز کی حالت کے علاوہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کے کئی عبارتیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اختصار کے طور پر یہ بھی اللہ توفیق دے دے تو یہ بھی بہت ساروں کو توفیق ہی نہیں ہوتی، کو دھیان ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے، میں نے درود بھیجنا ہے، دھیان ہی نہیں آتا، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ عادت نہ ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا نام نامی اسم گرامی ہے، اس پر درود سلام بھیجنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، وگرنہ گناہ گار ہو جائے گا۔ ہمیں جہاں اور عادتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ عادت بھی بنا دے جو کل قیامت میں ہمیں کام دے گی۔ حضور پر درود بھیجنے کی، حضور پر سلام بھیجنے کی، درود و سلام یہی ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا، صلو علیہ وسلموا، اور اگر ایک جملہ اور بڑھائیں گے، صلو علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھو صلو کہہ دیا کہا تو آپ کے اوپر صلاۃ ہوگی، آل پر بھی صلاۃ ہوگی، تسلیمہ جب کہا تو حضور پر سلام بھی ہو گیا۔ اب اس کے اندر بعض لوگ اختلاف بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اختلاف کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے، یہ جملے استعمال کر لے، صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ وسلم، مختصر لفظ ہیں، اور درود بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتا ہے، گناہ گار بھی نہیں ہوتے، اور اللہ کے نبی کے قرب ملنے کی امید بھی لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ آ گیا عام مجلس کے اندر، اس لیے ہم احادیث کی کتابیں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایک مجلس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا، ایک مرتبہ درود پڑھ لیا جائے، بس وہ ساری مجلس کے اندر کافی ہو جائے گا، چونکہ بار بار احادیث پڑھی جاتی ہیں، بار بار نام نامی اسم گرامی آتا ہے۔ اب ہر بار اگر پڑھتے رہیں تو لہذا یقیناً مشقت کی ہے، مشقت تو ہے، تکلیف تو ہے، اور اسباق کے اندر بھی تکلیف ہے، باقی مجلس کے اندر بھی تکلیف۔ ایک مجلس کے اندر ایک ہی مرتبہ اگر پڑھ لے فرض تو ادا ہو گیا، باقی ہے پر بار بار کرنا یہ مستحب ہے۔ ایک مرتبہ تو ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد جب بھی آئے گا پڑھتا رہے گا، درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضور پر درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا قرب بھی نصیب کر دے گا، اور بار بار جب پڑھے گا تو مستحب کو ادا کرے گا۔ تو اللہ قرآن پاک کے اندر یہی فرماتے ہیں، ایمان والو، اللہ بھی نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، ملائکہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، ملائکہ، اور ملائکہ بھی نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو صلو علیہ وسلم، تم بھی نبی پر صلاۃ بھی بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نماز والا وہ تو وہ ہے، لیکن نماز سے ہٹ کر جو طریقہ ہے وہ جو میں نے بتایا کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی آیا، صلو علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم، بس مختصر یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آل کو شامل کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دیکھو، اب لفظوں پر غور کرنا ہے اصل، کہ صلاۃ کا لفظ بھی آ جائے اور سلام کا لفظ بھی آ جائے، اور اگر آل کو شامل کرنا ہے وآلہ کا لفظ شامل کریں گے تو آل بھی شامل ہو جائے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دیکھو صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، آل بھی آ گئی۔ بہرحال
یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایمان والو، اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، تم بھی نبی کے لیے دعا کرو، نبی کے لیے برکت کی دعا کرو۔ یہاں دعا بھی ہوگی، برکت کا معنی بھی استعمال ہوگا، اور ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا، تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اور میں نے بتا دیا، بار بار دہرا کے بتا دیا، صلاۃ و سلام مختصر یہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آل کو شامل نہیں کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو لفظ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ باقی طریقہ کار ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، لیکن احادیث کے اندر جو آتا ہے، اللہ کے نبی نے مختصر پڑھنے کا جو حکم دے دیا ہے، لمبا وقت نہیں ہوتا تو کم از کم آپ کا نام نامی، اسم گرامی آنے پر آپ پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، جیسے اللہ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں۔ یہ درمیان کے اندر ذکر آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، چونکہ اوپر بھی ذکر حضور کے متعلق کا تھا، آگے بھی ذکر حضور کے متعلق ہی آ رہا ہے۔ پیچھے پردے کے حکم تھے، کیونکہ پردے والی نسبت بھی حضرت زینب کے نکاح کے ولیمے کے موقع کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے۔ اللہ نے کیونکہ قرآن اترا بھی حالات کے مطابق ہے، جب بھی کسی قسم کے حالات ہوتے اللہ قرآن اتار دیتا۔ نبی معراج پہ گیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ نبی بدر کے اندر گیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ نبی احد کے اندر گیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ نبی مکہ سے مدینہ گیا، اللہ نے، تو جیسے جیسے حالات بنتے تھے ویسا ویسا اللہ قرآن پاک اتارتا تھا، کیونکہ اب پردے کے حالات سامنے آ گئے تھے، اللہ بہتر سمجھتے تھے، اس لیے اللہ نے پردے کے حکم بھی ذکر کر دیے، کیونکہ بات نبی کے بیٹے، نبی کی بیوی کی تھی، نبی کی بیوی کے ولیمے کی بات تھی، وہاں بے پردی کا خطرہ تھا، اللہ نے پردے کے احکامات بھی بتا دیے، ساتھ بتا دیا جس نے تمہیں بلایا ہے وہ نبی بڑی عظمت والا ہے، وہ نبی بڑی شان والا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو یہاں نبی کے وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی، سمجھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور 3 تسبیحات علماء کرام جو پیر، صحیح پیر ہیں، باقی تو بتاتے نہیں، ان بیچاروں کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ کیا بتائیں گے، وہ صحیح کہتے ہیں کلمہ شریف کی تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تسبیح بندہ کوشش کرے، معمول بنا لے اپنا، ایک تسبیح روزانہ پڑھے۔ دوسری تسبیح ہے تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا پڑھ لے، آگے بھی اگر پڑھ لے ولا حول ولا قوت الا باللہ، ثواب تو ہے، لیکن اگر اتنے تک پڑھ لے تب بھی پورا ہو جائے گا۔ 2 تسبیحاں۔ تیسری تسبیح ہے استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، یہی پڑھ لے، پورا نہ پڑھے، تیسری تسبیح۔ چوتھی تسبیح آگے درود شریف کی، درود شریف جو آسانی کے ساتھ لفظ پڑھے، جو آسانی اس کے ساتھ لی ہو یہ بھی پڑھے۔ یہ 4 تسبیحات علماء بتاتے ہیں، یہ 4 تسبیحات کا اگر بندہ اپنا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر بھی، عمر کے اندر بھی، رزق کے اندر بھی، اولاد کے اندر بھی اللہ برکت پیدا کرتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر 4 تسبیحات یہ بتاتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق۔ ہاں زیادہ پڑھ لے، 100 ایک تسبیح 100 دانے کی ہوتی ہے نا، 100 مرتبہ۔ اول آخر کوئی کام کرے، اول آخر درود شریف پڑھ لے اور کام کر لے، اللہ پھر برکت دیتا ہے۔ اٹھتا ہوا درود پہ پڑھ لے تب اللہ برکت دیتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھتا ہوا، جاتا ہوا پڑھ لے، بیٹھا ہوا پڑھ لے، چلتا ہوا پڑھ لے، اللہ کا ذکر جس حال کے اندر بھی ہو برکت ہی برکت ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین، صغیرہ کبیرہ سب کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ آمدن صاحباً جس قسم کے گناہ، خطائیں، غلطیاں، شیطانی اعمال ہو گئے، سب کے سب معاف فرما دے یا اللہ۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے یا الہ العالمین۔
جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ فلسطینی مسلمان، غزہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، شام، ایران، عراق، پاکستان، یا اللہ تیری دھرتی پر جتنے کلمہ پڑھنے والے انفرادی یا اجتماعی معاملے میں پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم روزانہ کے معمول میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ عملی زندگی کے اندر ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں دین سمجھ کر، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ مدارس، مساجد، دینی مراکز جہاں سے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، یا اللہ ان اداروں کو تا قیامت باقی رکھ۔ یا اللہ جو ہمارے دین کی، ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری ایمان کی حفاظت کا سبب بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ ان سے منسلک لوگ، معاملت کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، سب کو اپنی رضا نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، ریا سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔